बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब डील करने में कामयाब हुए और सदर बन गए हैं। दूसरी दफ़ा सदर बन गए और फिर उसके बाद जो अहकामात सामने आए वो भी कमाल हैं कि काबीना डिवीज़न ने ऐवान सदर के अलावा नोडेरा हाउस बशमूल रेस्ट हाउस लाड़काना को आर्जी तौर पर सदर मुमलकत की रिहाइशगाह करार दे दिया। सरकारी रिहाइशगाह को तनख्वाह, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस एक्ट 1975 के तहत करार दिया गया है। नोडेरो हाउस और रेस्ट हाउस लाड़काना को सरकारी रिहाइशगाह करार देने का इतलाक़ 10 मार्च से होगा। यानी अब जो भी 10 मार्च से इंतज़ामात, तनख्वाहें वगैरह, मुलाजमीन, वो सारा अब वो जो कानूनी तौर पर सदर को मिलता है, वो मौजें हैं, मज़े हैं, वो सब कुछ है। ज़रदारी साहब ने एक दफ़ा फिर डील की है और उसमें आप देखते हैं कि कहा जी हम आइनी ओहदे अपने पास रखेंगे और कि जी बलूचिस्तान में वज़ीर आला हमारा होगा, सिंध सारा हमारे पास होगा, चेयरमैन सेनेट हमारे पास होगा, पंजाब में गवर्नर होगा, इस तरह से जनाब मिलकर तो आइनी ओहदे अपने पास रख लिए। लेकिन इसमें कहीं आपने सुना कि मुआशी प्लान क्या होगा, आवाम के लिए क्या किया जाएगा, हम तो ये ओहदे ले लेंगे, काबीना का हिस्सा भी नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद हमने करना क्या है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, नून लीग करेगी क्या, कोई आम आदमी के बारे में कहीं कोई लिखा दोनों जमातों ने मिलकर कि जी किस तरह से उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। अब इस सारी डील में अचानक जो खबर बन रही है वो है बिलावल भुट्टो साहब की अदम मौजूदगी। आखिर बिलावल भुट्टो कहाँ हैं कई दिनों से, और ये साफ़ी इस पर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अचानक कहाँ गायब हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ हैं। किसी भी तकरीब में, कोई ऐवान में, किसी मीटिंग में कहीं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल गायब हैं। हत्ता कि उनकी बहन आसमा भुट्टो जो हैं वो तो बिला मुकाबला ही बन गई हैं। और एक दफ़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी ये शौक़ आया था 1977 में कहा जाता है, और कि जी बिला मुकाबला होना है। अब आसमा भुट्टो साहिबा के मुकाबले में जिसने भी कागजात जमा करवाए वो मुस्तरद ही हो गए, और ये भी कमाल है ना, ज़बरदस्त। तो फिर कौन लड़ सकता था उनके मुकाबले पे। इसीलिए वो ज़रदारी साहब के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो उनके बड़े पुराने इत्तेहादी हो चुके हैं, और जब भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हुई तो मौलाना साहब हमेशा साथ रहे। वो कहते हैं जी एक ज़रदारी सब पे भारी तो कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़रदारी कहते हैं मफाहमत का बादशाह नहीं, मफादात का बादशाह है। ज़रदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा, तो वही मफादात अपनी जगह, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की तरह हैं। क्या वो नाराज़ हैं? बिलावल भुट्टो कहते रहे कि जी ये तो लाडला हैं नवाज़ शरीफ साहब, पूरी कैंपेन उन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चलाई, मनाज़रे के चैलेंज देते रहे। इसहाक़ डार को कहा कि जी बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आना चाहिए उनको, सारी बर्बादी उन्होंने की। लेकिन अब फिर इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वो सीट जो बिलावल के पास PDM 1 में थी, तो इसहाक़ डार की वापसी से नाराज़ हैं, या उनको लग रहा है कि अब दोबारा उनके चांसेस कोई नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि वो शिकवा करते थे कि भाई किस तरह की सियासत हो रही है, और यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ को दावत देते रहे कि आप आ जाएँ, आपके साथ हम हुकूमत बना लेते हैं। तो उनको लगता है कि वो सिंध तक महदूद हो गए। और मिफ्ता इस्माइल की बकौल के जो MQM को जिस तरह सीटें दी गई हैं कराची में, ये भी तहरीक इंसाफ की थी। तो वैसे तो कहा जाता है कि जी ज़रदारी सब पर भारी, लेकिन इसका दूसरा रुख है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि ज़रदारी सब किस तरह भारी हैं। देखिए, सियासत में भारी वो होता है कि जो सियासत में रहते हुए, सियासत करते हुए लोगों को कायल करे, अपने साथ जोड़े और आगे बढ़े, लोग उसके साथ हों और वो फिर हुकूमत की तरफ आए। ये डीलें करके कौन चलता है? और आप देख लीजिए ज़रदारी साहब जब से इन पावर हुए हैं, पूरी पीपल्स पार्टी को उन्होंने संभाला हुआ है, वोट बैंक मुसलसल कम होता चला जा रहा है पीपल्स पार्टी का। आप अंदाज़ा लगाइए, पंजाब से, मैं वोट की बात कर रहा हूँ, सीटें तो गई, यानी अब तो यहाँ टिकट लेने वाला कोई नहीं पंजाब में, और सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में होती हैं। उनकी जो 2013 में पोजीशन थी वोटों की, उससे कम 2018, और 18 से कहीं कम आप देखिए 2024 में हो गई। बुरा हाल है, लोग अब वोट देना ही छोड़ गए हैं पीपल्स पार्टी को। तो कहाँ भारी हैं? तो ये तो नीचे जाते चले जा रहे ग्राफ, सिर्फ दिखाया जाता है कि अच्छा वो एक डील शील करके आ गए, ओहदे ले लिए और बस। तो लोगों में से तो निकलता जा रहा है काम। क्या बिलावल इससे नाराज़ है कि जी मेरे लिए मुस्तकबिल के लिए क्या छोड़ा है? हाँ, ये ज़रूर खबर है कि बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब ने शायद सबसे ज़्यादा दौरे उससे पहले आगे पीछे या जहाँ भी अमेरिका के नज़र आते हैं उनके, तो उनका फोकस वो बहुत ज़्यादा था। और ये भी कहा गया है कि जी जो लंदन प्लान नवाज़ शरीफ ने तैयार किया था उसमें गारंटर्स और तरह के थे, लेकिन जो बिलावल साहब ने, ज़रदारी साहब ने मिलकर अमेरिका प्लान तैयार करवाया है, उसमें 2029 में बिलावल साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर जनाब वो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसमें वो सालसी और उनकी गारंटीज़ और इस तरह से बात हो रही है। अब ये निज़ाम कैसे चलेगा? आप देखिए कि सिंध की जो ख़बरें हैं वो क्या हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। जो कच्चे के डाकू हैं वो छाए हुए हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे, लोगों को आते हैं मार कर चले जाते हैं। इतनी दुख भरी ये दास्तान है, और दुख होता है, अफसोस होता है कि हम इन डाकुओं पर काबू नहीं पा सके।
تو باقی کیا کریں گے؟ پھر وہ چائنیز اسی لیے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جناب پہنچ گئی ہے کہ آپ کی یہاں جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے. ہاں آپ نے اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنا ہے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن کروانی ہے، تو بڑی زبردست ہوگی کہ بندہ کہیں اور ہو، کیمرے پہ نظر بھی آ رہا ہو، تو وہ دوسرے کونے میں اس کے خلاف پرچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہاں بھی وہ جا کر آگ لگا گیا اور پتہ نہیں کس طرح گرفتار ہوگا. وہ انویسٹیگیشن جو ہے چائنیز شاید اس کو نہیں مان رہے اور انہوں نے اپنی تسلی کرنی ہے، اس لیے وہ آگے ہیں جی. چائنیز انویسٹیگیٹرز ارائیو ٹو پروب بشام سوسائڈ بامبنگ، چائنا جوائنز پروب انٹو بشام سوسائڈ اٹیک. انہوں نے اپنے انویسٹیگیٹرز، اپنے تفتیش کار جو ہیں وہ یہاں پہنچا دیے ہیں، اب وہ تفتیش کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پاکستان کی جو پولیس یا تفتیش کرنے والے ادارے، ان پر کوئی کسی قسم کا بالکل اعتبار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جی ہم کریں گے، آپ پیچھے ہو جائیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا، کند کوٹ میں کچے کے ڈاکو نے سوئی سدن کے 2 چوکیداروں کو اغوا کر لیا. تو زرداری صاحب صدر بنے، مزے کریں، موجے کریں، لیکن ادھر بھی کوئی دھیان دے دیں کہ اتنے 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اب سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو مسلسل آپ دیکھیے. اور 2008 کے بعد سے الیکشنز جو ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کے پیچھے تو چھوڑ ہی دیں، لیکن یہ ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے. اور اس میں آپ جناب 2 چوکیداروں کو اغوا کیا ہے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جناب ان کے پاس اب 14 تعداد ہوگی مغویوں کی، 14 لوگ کو ٹوٹل انہوں نے اغوا کر لیے ہیں. اور اب اس سے پہلے آپ دیکھیے کتنا ایک ہولناک واقعہ تھا کہ کند کوٹ میں ہی پرائمری ٹیچر اللہ رکھیو نندوانی کے قتل کے ملزم صدام نندوانی 10 دن بعد بھی پولیس اور رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آ سکا. اور کچے کے ڈاکو نے یعنی اتنا کیا کہ اتنا ان کی دیکھی دیدہ دلیری کہ اسکول میں پڑھانے والے اللہ رکھیو کو 19 مارچ کو انہوں نے قتل کیا. اب اس کے بعد سے آپریشن چل رہا ہے، لیکن انہوں نے مزید 2 اور لوگ اغوا کر لیے ہیں. یہ اچھا آپریشن ہے، عجیب و غریب آپریشن ہے کہ اس کے دوران ہی 2 اور لوگ اغوا کر لیے گئے. اچھا، اس کے علاوہ جناب اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں ججز کے خط پر بحث کریے تحریک التوا جمع کروا دی ہے کہ پہلے اس پر بحث ہوگی، یہ ججز نے خط لکھا ہے، اس کے بعد باقی کام ہوں گے. ایک ایسی رپورٹ آئی ہے کہ پڑھ کر میں تو حیران ہو گیا، اور مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری پڑھ دوں تو آپ لوگ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا، رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے میں نہیں پڑھ رہا. صرف اتنا بتاتا ہوں، پاکستان معاشی اور مالی طور پر ترقی کر رہا ہے. وزارت خزانہ، یہ اب آپ کے گھروں میں اگر ترقی ہو رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. باقی جو وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں کے باعث ملک کا مالیاتی اور معاشی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے جی، پلیز میں آپ سے عرض کر دوں، رمضان کا مہینہ ہے اس لیے ذرا تحمل سے صبر سے سن لیجیے گا کہ تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے معاشی اور مالیاتی سطح پر. اور اس میں کہا ہے جی توازن بڑا بہتر ہو گیا ہے ہمارا، بیرونی ذرائع سے فنڈنگ کی طبقوں سے زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے. یہ ساری سرکاری رپورٹ ہے. اور یہ آؤٹ لک بھی بتائی ہے، اس میں کہا ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب کم ہو گیا ہے. زرعی شعبے نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اتنی پیداوار، وہ آگے لکھا ہوا ہے کمال ہوگی جی. زرعی ٹریکٹرز کی پیداوار میں 68%، جبکہ فروخت میں 67% اضافہ ہوا ہے. پھر زبردست پیداوار رہی ہے، زرعی شعبہ تو کمال کر گیا ہے، چھا گیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.8% اضافہ ہو گیا جی. اور 12 سیکٹرز میں نمایاں گروتھ آ گئی ہے. ہر طرف یعنی ایسا لگ رہا ہے گروتھ ہی گروتھ، ترقی ہے. پھر وزارت خزانہ کہنا ہے کہ جولائی سے جنوری کے دوران پرائمری سرپلس 1939 ارب روپے پر پہنچ گیا ہے. اور پھر جی ڈی پی کی 2.6% کے مساوی ہے. اور یہ خسارہ 2.3% پہلے تھا جی. اسی طرح یعنی تمام اگر آپ یہ رپورٹ دیکھ لیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ترقی پاکستان کر رہا ہے، اتنی ترقی کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ جی کرنٹ خسارہ 4 ارب روپے پر پہنچ چکا تھا، اور فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ $12 کروڑ 80 کے ساتھ سرپلس رہا. اور بل جو ہے درآمدی بل 10% کے اضافے کے بعد 4 ارب 30 کروڑ سے تجاوز کر گیا. یہ ساری رپورٹ جناب بتا رہی ہے. اور پاکستان میں جناب مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے جی. سیمنٹ بھی 7 ماہ میں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہر طرف سے ایسی ترقی کی خبریں دی جا رہی ہیں اس رپورٹ میں کہ میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں پھر لوگوں میں بے روزگاری کیوں پھیل دی ہے. یہ ہمارے جو ابھی کوارٹر گزرا ہے اس میں 1% گروتھ کس طرح سے آ گئی ہے، نیچے اتنا ہم کس طرح گر گئے ہیں. یہاں تو جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ جو رپورٹ وزارت خزانہ کی آئی ہے کمال کر دی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے آنے سے ہی اتنا کمال ہو گیا ہے تو پتہ نہیں پھر PDM-1 میں کیا ہوا. ابھی یہ دیکھیں نظر آ جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی. یہ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے، سرکاری رپورٹ ہے. اچھا، ایک اور خبر جناب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت سے قربتیں، PTI قیادت ناراض. تو کہ جی ان سے کیوں مل رہے ہیں، وفاق سے معاملات نہ ٹھیک کریں. کبھی دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی پھر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سرو کیسے کریں گے، سارا فنڈ تو وفاق نے دینا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے.
تو کیسے آگے چلایا جائے گا؟ جمہوری نظام پر پاکستانیوں کے اعتماد میں کمی ہونے لگی، یہ بھی سروے سامنے آ گیا ہے۔ یہ جناب کچھ خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اور IMF سے معاہدہ طے، اپریل میں مہنگائی کی شرح کتنی رہے گی وہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے، بڑا زبردست آگے ہم بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور سب اچھا ہونے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب صدر ہیں، ایسے ہی نہیں بنے، وہ بن گئے ہیں تو سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور بڑی تیزی سے معاملات کو آگے چلائیں گے۔ بشام خود کش حملہ، پاکستان سیکیورٹی بڑھائے اور سیکیورٹی رسک مکمل ختم کرے چین نے اب یہ کہہ دیا ہے۔ البتہ ججوں کے الزامات سمیت 5 نکاتی ایجنڈے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اور ایک اور خبر جو بہت زیادہ حکومت جس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جی امریکی صدر نے خط لکھ دیا ہے اور اس میں کہا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق، آپ دیکھیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس پر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے ہے، ترقی، انسانی حقوق، ماحولیات، اس پر جناب آپ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مبارکباد دیں اور الیکشنز پر، کیونکہ اس پر مشاہد حسین سید بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو اس میں لکھا ہے اس میں بڑا ایک نپی تلی سی گفتگو کی ہے، یعنی الفاظ کا استعمال کیا ہے صدر نے، بائیڈن نے، امریکی صدر نے، اور انہوں نے ممالک کے درمیان، لوگوں کے درمیان تعلقات کی بات کی ہے، کوئی اسپیشل اور اسٹریٹجک تعلقات کی بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے صرف یہ کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیومن رائٹس کی بات کر دی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کر دی ہے، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، لیکن خاص طور پر کہتے ہیں سب سے اہم یہ کہ انہوں نے الیکشن جیتنے پر مبارکباد نہیں دی تاکہ الیکشنز کو وہ لیجٹیمیسی نہ دیں۔ یہ مشاہد سید کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اتنے زیادہ دھاندلی زیادہ تھے کہ امریکی صدر بھی اس پر مبارکباد نہیں دے رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔